صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت مبارک ہو شب ولادت بسعادت امام ہشتم، امام سامن الحجج، سلطان عرب والعجم، امام المشارق والمغارب، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. جہاں بھی رہیں شاد رہیں، آباد رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیں. آج کی ہماری گفتگو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے ہے. ان کی ولادت بسعادت کے موقع کے اوپر پروردگار عالم کا کتنا بڑا لطف و کرم شامل حال ہوا تھا ہم سبوں کے اوپر اس کائنات میں، کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو جب اتنی بڑی بڑی نعمت دنیا والوں کو ملے گی. سب سے بڑا جو آج جو فقدان ہے اس کا نام ہے جسٹس. جسٹس نہیں ہے، ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے اس دنیا میں. اور جب چاروں طرف سے نعمت ہی نعمت، ظلم ختم ہو جائے گا بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، تو ایک مرتبہ لوگ بولیں گے اے کاش ہمیشہ ایسا ہوتا. تو جواب ملے گا ہمیشہ کے لیے ہمارے 14 معصومین اس دنیا میں آئے تھے تاکہ کائنات میں مکمل طریقے سے یہی دولت کریمہ جو دعا افتتاح میں تذکرہ ہوا ہے یہ دینا تھا، مگر کائنات کے لوگوں نے ان کو زندہ نہیں رہنے دیا اور شہید کر دیا. تو آج امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے سے کچھ باتیں جو بیان کرنے آپ کی خدمت میں ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کی اقوال کی طرف جائیں، چونکہ اماموں نے فرمایا ہے کہ میرے قول کی طرف جاؤ تاکہ مثال کے طور کے اوپر اس کے اندر سے کو میسج ملے گا. امام کی زندگی کو سب سے پہلے ان کے قول سے سمجھیں، مگر قبل اس کے کہ میں ان کے قول کی طرف جاؤں آپ کو تھوڑا سا امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں. یہ اس خاندان کے تیسرے علی ہیں. پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے علی ابن الحسین امام حسین کے فرزند، اور پھر یہ تیسرے علی ہیں علی رضا علیہ السلام. رضا ان کا لقب ہے چونکہ دوست دشمن سب ان سے راضی تھے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ایک لقب بعض قول کے مطابق جناب یہ عنایت کیا گیا. علی ان کا نام ہے، یہ اس خاندان کے تیسرے علی ہیں. اور جناب نجمہ خاتون جن کو ام البنین بھی کہتے ہیں، وہ فرماتی کہ جب وہ شکم میں مادر میں تھے تو تلاوت کی آواز مکمل طریقے سے ان کو محسوس ہوتی تھی، سنائی دیتی تھی، اور ان کو بھوک بھی نہیں لگتی تھی. اس انداز سے بہترین سما وہ گزرا جس وقت وہ شکم مادر میں موجود تھے. اور جب آئے ہیں اس دنیا میں تو مطلب آسمان کی طرف دیکھ کر لا الہ الا اللہ کا کلمہ جناب جو ہے جاری کیا، زمین کے اوپر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے ہوئے. اور پھر مدینہ چونکہ بہت امپورٹنٹ شہر ہے، تھا اور رہے گا، انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. مدینہ دشمنوں نے کس انداز سے مدینے کو قبضہ کر کے رکھا ہے، ان کے مزاروں کو، ان کے روضوں کو کس انداز سے قید بنا کر رکھا ہے کہ جو کسی زمانے میں انسان قید ہوا کرتے تھے اب قبروں کو قید کیا جاتا تاکہ ان کی صحیح معرفت، صحیح فضیلت، صحیح ان کا میسج دنیا والوں کو نہ پہنچ سکے. اس لیے بالکل ان چیزوں کو دشمن سمجھ چکا ہے کیونکہ انہی کے پاس مثال کے طور کے اوپر علم ہے. جیسے کہ یہ حج یا یہ مدینہ جس میں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، اگر یہ پورے دنیا کے لوگ جیسے کہ حج آنے والا ہے صحیح طور کے اوپر اگر استفادہ کرنے ایک سال کے اندر میں پوری دنیا میں کیا پلٹ ہو جائے گا. 58 ملک ہیں مسلمان کے، اس میں بہت سے منسٹرز جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. آپ کیا سب کو بلا سکتے ہیں؟ کسی وقت بھی کسی کنٹری میں آسان نہیں ہوتا ان کی سیکورٹی کا کرنا، ان کی ٹرانسپورٹ کا کرنا، ان کے ہوٹل کا کرنا، ان کے تمام مسائل کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا. اللہ نے فری میں یہ حج کی شکل میں، آپ 30 لاکھ اگر ہیں تو کم سے کم اس میں آپ 100 تو یا 200 تو آپ مانیں گے کہ وی آئی پیز ہیں جو بڑے بڑے تاجر ہیں، بلینر ہیں، یا اس میں وزراء ہیں، وزیر ہیں، منسٹرز ہیں، وزیر اعظم وغیرہ ہیں، سب حج پہ آتے ہیں. کوئی خرچہ نہیں ہے. جو حج کے بعد موقع ملتا ہے اس میں بیٹھ کے بڑے بڑے ڈیسیشن لے سکتے ہیں آپ. یہ حج کا مقصد تھا، یہ مدینے کا مقصد تھا، یہ مکے کا مقصد تھا. دشمن نے سمجھ لیا تھا، لہٰذا اس جگہ کو قبضہ کر لیا تاکہ یہ
ڈسیشن مسلمان نہ لے سکیں. ابھی آپ دیکھیے مثال کے طور کے اوپر رسول اللہ کے اوپر توہین ہوئی، عرب ممالک اٹھ کھڑے ہوئے تھے. دیکھیے تمام چیزیں جناب والا بدلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اور اگر اسی انداز سے مسلمان اگر اٹھ گئے 58 ملک، جو ماشاءاللہ سے اس میں بہت سے ملک بڑے امیر ملک ہیں، تو پھر ایک تصویر مسلمانوں کی دنیا میں، حیثیت مسلمانوں کی دنیا بالکل بدل جائے گی. اور دشمن اس چیز کو سمجھ چکا جس کے بنیاد کے اوپر نہیں لیتا. تو امام رضا علیہ السلام ایک عالمی شخصیت ہیں، اور انہوں نے جو کام انجام دیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ عالمی پیمانے کے اوپر کتنا بڑا بڑا کام امام رضا علیہ السلام نے انجام دیا. مگر قبل اس کے کہ ہم اس طرف چلیں، ہم آپ کی خدمت میں امام کے وہ اقوال پیش کریں کہ جو اماموں نے فرمایا ہے کہ میری قول کو ضرور بیان کریں. کیونکہ آج جو لیٹسٹ ورلڈ چل رہا ہے، اس وقت ضرورت ہے امام کے نقش قدم کے اوپر چلا جائے تاکہ نتیجہ مل جائے. سب سے پہلے من اخلاق الانبیاء التنظیف. کہتے ہیں کہ بہترین انبیاء کے اخلاق یہ ہے کہ صفائی ہونی چاہیے. صفائی سے مراد کیا؟ صفائی مراد کہ آپ کا گھر صاف ہونا چاہیے، آپ کا روم صاف ہونا چاہیے، آپ خود صاف ستھرے. جب آپ یہ سب چیزوں کریں گے تو بیماریوں سے دور رہیں گے اور ایک نمونہ بنے گی، کیڈیل بنے گی. تب کس سے سیکھا؟ اماموں سے سیکھا. آج انفارچونیٹلی مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کے محلوں کی پہچان گندگیوں سے کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مثال کے طور کے اوپر ان کے اقوال کو نہ سنا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا. اب بتائیے، بالکل اخلاق انبیاء میں سے ہے صاف النظافت من الایمان. ایمان کا جز بنایا ہے رسول اللہ نے بھی. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس سب سے بڑا سرمایہ تو ایمان ہے. ایمان باللہ، رسول، کعبہ، قرآن، محشر، جنت، یہ سب چیزوں کو ایمان، یہی تو ایسٹس ہیں آپ کے. اور اس ایسٹس کو ملا دیا ہے ایمان کے ساتھ. اس ایسٹس کو ملا دیا ایمان کے ساتھ. کس کے لیے؟ صفائی کے لیے. النظافت من الایمان. دوسری حدیث امام رضا علیہ السلام کی فرماتے صدیق کل امر عقلہ وعدوہ جہلہ. کہتے ہیں کہ ہر انسان کا دوست اس کا عقل ہے، اس کی عقل ہے، اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے. دوستو، اگر ہم عقل کو صحیح استفادہ کریں، علم حاصل کرنے کے لیے اس عقل میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے علوم کائنات کو داخل کریں، تو یہ عقل بہت دور تک جا سکتی ہے. اس وقت صرف 3% استعمال ہو رہا ہے. سائنس ابھی بولتے ہیں کہ عقل کا صرف 3% استعمال ہوا. یعنی اس کا مطلب کیا؟ 97% از ریمیننگ. 97% ریمیننگ. اب ذرا سوچیے کتنی کیپیسٹی اللہ نے پیدا کی. 3% میں ہم نے ہوائی جہاز اور راکٹ اور موبائل اور سیٹلائٹ اور نہیں پتا کیا کیا بنا دیا ہم نے. اور اگر 97% جو رہ گیا وہ اگر ہمارا یوز، جیسے امام زمانہ کے ظہور کے بعد انشاءاللہ استعمال ہوگا، روایت میں آیا ہے، تو ذرا سوچیے کیا ہو جائے گا. اور آپ اور ہم آل محمد کے چاہنے والے، باب علم کے دروازے کے ماننے والے، ہم اگر پیچھے رہ جائیں علم کے میدان میں، ترقی کے میدان میں، تو اس کا مطلب یہ صحیح طور پر اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں گیا. ہمارا مقصد صرف اور صرف رونا، گریا کرنا، یا مثال کے طور کے اوپر ماتم کرنا نہیں، بلکہ علوم آل محمد کو، پیغام آل محمد کو پریکٹیکلی طور کے اوپر پہنچانا بھی ہے. یہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. ان چیزوں کے ساتھ ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. ان چیزوں کے ساتھ یہ کام بھی کرنا ہے تاکہ لوگ پہچانے، لوگ بولیں کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے کتنے زبردست ہیں. اس کے بعد پھر کہ ان حد توکل فقال ان لا تخاف احدا الا اللہ. تیسری حدیث امام رضا علیہ السلام کی ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں توکل بہت بڑی چیز ہے. بڑا بڑا ٹارگٹ بنائیے، بڑا بڑا کام کیا اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائیے، اس کے اوپر کام کیے. من جدہ وجدہ، جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ایک دن پا لیتا ہے. آپ کو بڑا ٹارگٹ بنانا ہے، امام واسط نے فرمایا، اور اس کے اوپر کام کرنا ہے. صرف پروگرام بنانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے اوپر جد و جہد کرنا پڑے گا، رات دن ایک کرنی پڑے گی، تب جا کے ایک نتیجہ نکلے گا. اور کسی سے آپ کو خوف نہیں کرنا. ان لا تخاف احدا الا اللہ.
اللہ سے صرف ڈرنا ہے. جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو پھر آپ سے سب ڈریں گے. اور اگر اللہ سے آپ نہیں ڈریں گے تو پھر ہم چیوٹی سے بھی ڈریں گے. تو لہٰذا ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا ہے. اپنا بڑا ٹارگیٹ بنانا ہے. تو 3 آج آپ کو پیغام ملا امام رضا کی ولادت کے شب میں. اس 3 کو عمل کرنے کی کوشش کری. امام رضا نے فرمایا ولادت میں قصیدہ پڑھ لینا، جشن منا لینا، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. مگر اے کاش ان کے ہزاروں قولوں میں سے صرف 3 قول آپ میں نے پیش کی، اس میں سے کسی ایک کے اوپر عمل کر کے آپ دیکھیں، ایک نتیجہ نکلے گا. پہلا کیا تھا؟ اخلاق یا نظافت. کلین رہیں. کلین رہنے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی آمادہ کریں، اپنے بچوں کو بھی آمادہ کریں، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں. برکت ہوتی ہے اس سے بھی. اس کے بعد بھی عقل کا استعمال کریں اور جہالت کو اپنے سے دور کریں. ایک حدیث آئی ہے، بہت بہترین حدیث ہے، لو سکت الجاہل مختلف الناس. اگر جاہل خاموش ہو جائے تو لوگوں میں جھگڑا ختم ہو جائے گا. لو سکت الجاہل، اگر جاہل خاموش ہو جائے، مختلف الناس، تو لوگوں میں اختلاف ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب جہاں بھی جھگڑا ہو رہا ہے وہاں سمجھ لیے کوئی نہ کوئی جاہل ضرور ہے. اب جب علم آنے لگتا ہے تو پھر بردباری آتی ہے. جب علم آتا ہے تو پھر دور اندیشی آتی ہے. جب علم آتا ہے تو پھر ایک مرتبہ صحیح غلط کا بہت دور تک انسان سمجھ لیتا ہے. تیسرے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے خوف کرے، صرف بڑا ٹارگٹ بنائے اور اس کے اوپر کام کریں، تو پھر جناب والا نتیجہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت داخل ہوئے ہیں مشہد میں، تو یہ کیسے مشہد میں داخل ہو گئے؟ جواب، چونکہ ہارون جو تھا اس کے 2 بیٹے تھے، ایک مامون اور ایک امین. امین جو تھا وہ عرب بیوی کا بیٹا تھا، تو لہٰذا ہارون کے مرنے کے بعد فوراً لوگوں نے امین کو بیٹھا دیا، چونکہ جانتے بہت تعصب ہوتا ہے، زبردست تعصب چلتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہندوستان کے اندر میں یہ تعصب نہیں ہے. ہم سب کو لے کے چلتے ہیں، ہم مہمان نواز ہیں. مگر دوسرے جگہ پر آپ جب جائیں گے، دوسرے ملکوں میں جائیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مثال کے طور کے اوپر وہاں پر پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تب کے بعد میں اور کچھ دیکھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے پھر. خوب. تو ایک مرتبہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، واحد ایک شخصیت ہے کہ جو عجم میں آ کے رہے، مطلب تمام امام جو تھے ہمارے سب عرب میں رہے. کیوں عجم میں آئے؟ تو میں اس کے طرف جا رہا ہوں. تو جو مامون جو تھا وہ دوسرا بیٹا تھا ہارون کا، اس کی ماں جو تھی وہ خراسان کی تھی. 6 مہینے کے بعد جب وہ مرا تو پھر مامون تخت پر بیٹھا. اس نے فوراً بغداد سے دارالخلافہ کو مشہد میں خراسان میں منتقل کیا تاکہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے، تاکہ اس کے سپورٹر جو ایرانی ہیں وہ جناب والا اس کے ساتھ ہو سکے. چونکہ بغداد میں تو عرب تھے، اس کو سپورٹ نہیں کرتے، چونکہ یہ ایک اچم ماں کی اولاد تھا، اس لیے خراسان میں جو ہے وہ اس نے پائے تخت کو منتقل کیا. اب اس نے چونکہ تھوڑا سا بہت پڑھا لکھا تھا، بہت چالاک بھی تھا، تو اس نے کہا کہ حقیقت میں دولت کے اوپر کنٹرول پولیس کے ذریعے سے، فوج کے ذریعے سے تو ہماری ہے، مگر دلوں کے اوپر حکومت امام رضا کی ہے. امام رضا جو ہے وہ رہتے تھے مشہد میں. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ہماری نظروں کے سامنے رہے تاکہ ہم صحیح طور کے اوپر حکومت کر سکیں. اور اس کے بعد پھر جب اس نے بلایا، دشمن نے چاہا تھا مثال کے طور کے اوپر نقصان پہنچانا، مگر وہ بہت بڑا زبردست طریقے سے فائدہ ہو گیا. وہ نس کی کیا مجال تھی، ہمت تھی کہ امام رضا کو وہاں سے وہ نکلوا سکتا تھا. مثال کے طور کے اوپر بلیئر اور بش نے مل کے صدام کے اوپر حملہ کیا، چاہا تھا کچھ اور، ہوا کیا، آقا سستانی نے حکم دیا سب کے سب جنگ کے ختم ہونے کے بعد ووٹ ڈالے. اب جو ووٹ ڈالا تو 70% ماشاءاللہ مومنین نے فوراً حکومت شیعوں کی بن گئی. کہتے نا ناہین لکی نہ پھٹکری، رنگ بھی آئے چوکھا، جس کو ہمارے اردو میں محاورے میں کہتے ہیں. تو خدمت میں آپ پیش کریں کہ پیسہ ان کا خرچہ ہوا، راکٹ ان کا خرچہ ہوا، میزائل ان کا خرچہ ہوا، لوگ ان کے مرے، حکومت ماشاءاللہ ہمارے مومنین کی بن گئی. اسی طریقے سے اللہ حاکم ہے اس کائنات کو، واللہ خیر الماکرین، پروردگار عالم ڈیسیشن میکر. تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہوگا تو وہی جو ہم چاہیں گے.
تو جب امام رضا علیہ السلام کو اس نے بلوایا تو اس وقت شیعوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3% ہے اس کنٹری میں، 3% ہے۔ آج کتنی ہے؟ آج 97% ہے۔ تو وہ صرف وہ نہیں داخل ہوئے بلکہ ادھر سے ان کے بھائی شاہ چراغ اور اس کے بعد کی بہن معصومہ قوم، ادھر سے امام رضا، تین طرف سے جو داخل ہوئے ہیں آج 97%، الحمدللہ۔ سلطان عرب والعجم، دنیا میں دو قسموں میں، ایک عرب ایک عجم۔ عجم سے مراد غیر عرب، عرب تو عرب۔ دنیا میں دو قسم، ہم نے کئی قسم میں تقسیم کر کے رکھی ہے، یورپ ہے، گلف ہے، ایشیا ہے، افریقہ ہے، کانٹیننٹ کی شکل میں۔ مگر ایک علمی پیمانہ جو پرانے زمانے میں تھا، عرب و عجم، اور عرب کی بھی بادشاہ اور عجم کی بھی بادشاہ ہے۔ السلام علیکم سلطان عرب والعجم، سلام ہو اس امام پر جو عرب کی بھی بادشاہ ہیں اور عجم کی بھی بادشاہ ہیں۔ اور اس کے بعد خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ ان تمام چیزوں کے مراحل کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے امام رضا علیہ السلام نے جو خدمات انجام دیے ہیں تشیع کے سلسلے میں، معصوم قم نے جو خدمات انجام دی، اس لیے پہلی ذیقعدہ کو ولادت معصوم قم کی ہے، 11 ذیقعدہ کو ولادت امام رضا کی۔ اس 10 دنوں کو ایران میں دہ کرامت کہتے ہیں، یعنی وہ 10 دن جو کرامت والا 10 دن ہے۔ الحمدللہ یہ کرامت کا معاملہ رہتا ہے، اور بڑے بڑے فضائل اور وغیرہ وغیرہ چیزیں جناب والا جو ہے سامنے آتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ایک فرزندوں میں سے ایک فرزند طوس میں دفن ہوں گے، اور ان کی دفن ہونے کی جگہ جنت سے لا کر زمین رکھی گئی۔ وہ حقیقت یہ کہ جہاں بھی جو ہمارے امام دفن ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ جنت کی جگہ ہوتی ہے جو جا زمین پر رکھی جاتی ہے، وہاں اس زمین کے اوپر ایک خاص عطا ہوتی ہے پروردگار عالم کی، جہاں امام ترد الملائکہ، ملائکہ کا ہر وقت نزول ہوتا رہتا ہے۔ جا کے آپ کوئی جنت اگر زمین پر دیکھنا ہے تو مشرق مقدس جا کے سفر کریں، حرم امام رضا کو ذرا جا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جنت دنیا میں کس کو کہتے ہیں۔ ایک ڈیلیگیشن تھا جس کے ساتھ میں گیا تھا، لیڈ کر رہا تھا میں، دنیا کے بڑے بڑے پیسے والے تھے اور سب غیر مذہب کے تھے، یعنی سب شیعہ نہیں تھے۔ تو جب وہ گئے ہیں اور جب وہ آئے ہیں ورلڈ وائڈ سمجھ لیجیے سب فیگرز تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے بولا کہ ہم لوگ دنیا گھومے ہیں مگر اس سے خوبصورت جگہ، اس سے خوبصورت حرم، اس سے خوبصورت مقام، نورانی مقام اب تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تھا جو آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جادو تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، ہم کیا تعریف کریں جب تک غیر نہ تعریف کرے۔ جب غیر نے یہ جملہ بولے تو آپ سے سمجھ لیے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑے بڑے مقامات ہیں، جس میں سے ایک قرآن مجید کا میوزیم ہے جہاں 4-5 اماموں کے ہاتھ کا لکھا ہوا اوریجنل قرآن ہے۔ حرم امام رضا میں وہ میوزیم میں ضرور قرآن مجید کا میوزیم دیکھ کر آئیں جب بھی جانے کا اتفاق ہو۔ وہاں پر دسترخوان میں کھانا اگر مل جائے تو ضرور جناب والے کو، امام رضا نے فرمایا تھا اپنے صحابی ابسل کو کہ میری شہادت کے بعد دنیا کے کونے کونے سے میرے شیعہ زیارت کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو میری طرف سے ایک طرف کا مہمان رکھنا۔ تو جب آپ مہمان بنیں گے اور جب اس دسترخوان پر بیٹھیں گے، وہ امام رضا کے خاص پیسے سے مہمانداری ہوتی ہے، اگر وہ گوشت پوشت ہڈی کسی بھی شکل میں اگر رہ گیا تو پھر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک زیارت، ایک لفظ آپ کہتے ہیں زیارت میں، اگر آپ غور فرمائیں امام رضا کی زیارت میں، السلام علیکم یا مغیث شیعۃ والزوار، سلام اس امام پر کہ جو حالت مغیث میں اپنے چاہنے والوں کے پہنچ جاتے، اپنے شیعوں کے پہنچ جاتے۔ تو مغیث کس کو کہتے ہیں؟ مغیث بنا استغاثہ سے، استغاثہ یعنی انتہائی مثال کے طور پر آخری حد، جیسے کوئی 10 مالے سے گر رہا ہو اور وہ چلائے گا ہمیں کوئی بچائے، کوئی ڈوب رہا ہو سوئمنگ پول میں چلاتا ہے بچاؤ ہمیں، تو جو پوری طاقت سے چلاتا ہے اس کو کہتے ہیں مغیث۔ مغیث اس کو بولتے ہیں۔ جب قبر میں دفن کرتے ہیں اور جب پٹرا لگ جاتا ہے، پتھر بند کر دیا جاتا ہے، قبر میں مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو ایک مرتبہ آنکھ کھلتی ہے جب روح داخل ہوتی ہے، ارے کہاں لا کے دفن کر دیا، کہاں لا کے مجھے پہنچا دیا۔ تو ایک مرتبہ وہ چلاتا ہے تو پوری طاقت سے چلاتا ہے، تو اس چلانے کو کہتے ہیں مغیث۔ اب آپ زیارت پہ گئے تو سلام ہو اس امام پر جو حالت مغیث میں، حالت استغاثے میں پہنچتے ہیں۔ وہ امام رضا علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اگر میرے قبر کی زیارت کر لو گے تو پھر جب تمہاری قبر کی پہلی رات استغاثہ والی ہوگی، میں امام رضا تمہارے قبر میں زیارت کرنے کے لیے آؤں گا۔ اس لیے علامہ حر عاملی
آیت اللہ الرحملی جنہوں نے بڑی کتاب لکھی وسائل الشیعہ، وہ جب بھی جاتے تھے تو ایک مرتبہ زری کو پڑھتے تھے، مولا 32 مرتبہ ہو گیا، مولا 34 مرتبہ، مولا 40 مرتبہ ہو گیا، کیوں آپ کہتے ہیں 40 مرتبہ 45 مرتبہ ہو گیا؟ کہا امام نے فرمایا جتنی مرتبہ تم میرے زری پر آؤ گے اتنی مرتبہ میں تمہارے قبر میں آؤں گا، تو میں یاد دلاتا رہتا ہوں امام کو کہ مولا 45 مرتبہ آپ کو آنا ہے۔ اس لیے سے امام حسین نے وعدہ تک کیا ہے کہ اگر منظر قبری انا زورتہ بعد الموت فی قبر، اگر تم نے میرے حسین، میں حسین کے قبر کی زیارت کر لی تو جب تمہاری پہلی رات قبر کی ہوگی تو میں حسین تمہاری زیارت کرنے کے لیے آؤں گا۔ کیا کہنا اس خوش نصیب کا کہ جو زائر کربلا بن جائے، اس کے قبر میں امام حسین علیہ السلام آ جائے، تو پھر کون سی مصیبت اس کو پریشان کر سکتی ہے جب ہمارے سید الشہداء تشریف لے آئیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے جانے والا جشن منائیں، لوگوں کو خوش کریں اور لوگوں کے غم کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے بھی غم دور ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔